دیکھیں تحریک انصاف کی کل رات کور کمیٹی کا اجلاس تھا، رات گئے وہ اجلاس جاری رہا اور اس اجلاس میں پرنسپلی تو یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ 15 کو احتجاج کیا جائے، لیکن جو وہاں پہ ڈسکشن ہوئی اس میں اس کو لب لباب میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ عمران ریاض خان صاحب اس پہ کافی بات کر چکے ہیں، میں ان کا ولاگ دیکھ رہا تھا تو میں اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ سن چکے ہوں گے۔ لیکن تحریک انصاف کے اندر اس وقت 2 آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ہمیں، اور جو کہ بہت کم لوگوں کی ہے، گنے چنے لوگوں کی ہے، اور میں لوگوں کے نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ اصل میں تحریک انصاف کے اندر اس وقت اتنی انٹرنلی لڑائی ہے کہ کئی بار جب ہم وہ نام بتاتے ہیں تو کسی ایک گروپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی دوسرے گروپ کے کہنے پہ ان کے نام لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم تو ظاہر ہے جو انٹرنل چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ ڈسکشن کیا ہوئی ہے تو اس کے مطابق بتا رہے ہوتے ہیں، لہٰذا میں نام نہیں لے رہا، لیکن 4-5 لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں 15 اکتوبر کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ SCO ہو رہی ہے، اور پہلے بھی 2014 سے ہمارے اوپر ایک داغ ہے کہ ہماری وجہ سے جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے وہ نہیں آ سکے، تو ہمیں ایک بار پھر یہ داغ اپنے اوپر نہیں لگوانا چاہیے۔ یہ 4 سے 5 لوگوں کی رائے تھی، اور جو اکثریت تھے 90%، لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 50% جو تحریک انصاف کی 50% سے زیادہ جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں انہوں نے تو کور کمیٹی کا اجلاس اٹینڈ ہی نہیں کیا، اور یہ کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے یہ جو 4 اکتوبر والے پروٹیسٹ اور 5 اکتوبر کی جو صورتحال بنی اس کے بعد پہلی مرتبہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس میں کافی چیزیں جو ہیں اس احتجاج کے حوالے سے بھی ہوئیں کہ کس طرح سے وہ ختم ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد جو 90% وہاں پہ جو لوگ شریک تھے ان میں سے 90% نے یہ کہا کہ 15 اکتوبر کو احتجاج ہونا چاہیے، لیکن آگے کی کوئی حکمت عملی طے نہیں ہوئی کہ اگر ہونا ہے 15 اکتوبر کو احتجاج تو کیسے ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا، اس چیز کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن کور کمیٹی کو ایک بات سے انفارم کیا گیا کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بطور چیف منسٹر KPK اب احتجاج کو نہ تو وہ لیڈ کریں گے، نہ ہی وہ احتجاج میں بطور CM KPK شریک ہوں گے، بلکہ وہ بطور تحریک انصاف کے صدر KPK وہ شریک ہوں گے، اور بڑا واضح پارٹی کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اگر اب وہ احتجاج میں آئیں گے تو ان کے پاس وہ جو ایک پوری سرکاری مشینری جو انہوں نے یہ کہہ کر اپنے ساتھ رکھی تھی کہ کیونکہ میں چیف منسٹر ہوں اور میرے راستے میں اگر رکاوٹیں ہوں گی تو وہ ہٹائی جائیں گی، تو لہٰذا جو اب وہ نہیں ہوں گی، وہ بغیر کسی اس طرح کی مشینری کے وہ انفرادی طور پہ جو ہے وہ شریک ہوں گے، یہ بات پارٹی کو بتا دی گئی ہے۔ تو اس لیے کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں آئیں گے بطور CM تو پھر کیسے ہم آگے بڑھیں گے اور کس طرح سے یہ پروٹیسٹ ہوگا۔ تو یہ ساری ڈسکشن ہے۔ اب آج دیکھتے ہیں بہرحال کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، لیکن پرنسپلی یہ ڈیسائیڈ ہوا، اکثریت کی یہ رائے تھی کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کی آگے کوئی چیزیں طے نہیں ہوئی کہ اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اور عمران ریاض خان صاحب یہ بات بتا چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس حق میں نہیں تھے اس 15 والے احتجاج میں، اور بھی انہوں نے کچھ نام بتائے ہیں جو اس احتجاج کے حق میں نہیں ہیں، لیکن 90% نے کہا کہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک رائے یہ بھی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ اگر ہم ابھی اجلاس میں ہی اتنا ایک شو کرا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے تو حکومت کو ہم یہ میسیج دے رہے ہیں، تقویت دے رہے ہیں کہ حکومت عمران خان سے بالکل نہ ملنے دے، تو ہمیں ڈٹرمن رہنا چاہیے، ہمیں اگریسو حکمت عملی اپنانی چاہیے، ہمیں اٹیکنگ پوزیشن میں جانا چاہیے، اور اگر ہم ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں، سختی بڑھا دیتے ہیں، تو شاید ہمیں 15 کو احتجاج کی ضرورت ہی نہ پڑے اور عمران خان صاحب سے پہلے ملاقات کروا دی جائے۔ کچھ وہاں پہ ممبران کا یہ خیال تھا کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، یا تو احتجاج کریں یا بالکل نہ کریں، کرنا ہے تو پھر اس شدت سے کریں کہ حکومت مجبور ہو جائے عمران خان سے ملاقات کرانے پر، ورنہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور آپ جس طرح سے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ صورتحال ہے کہ جن لوگوں کو احتجاج کی بات کرنی چاہیے، جن کے پاس اختیار ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ احتجاج کی مخالفت کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو اس وقت اگریسولی کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ہونا چاہیے، لیکن ان کے پاس وہ نہ تو وہ وسائل ہے نہ وہ پاور ہے کہ وہ اتنا ٹف ٹائم دے سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ پھیکا احتجاج کیا اور ہم اس احتجاج میں ناکام ہو گئے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 9 مئی سے زیادہ ہمارے اوپر سختیاں آئیں گی، تو لہٰذا طے کر لیں کہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور وہاں پر یہ بھی بات ہوئی تحریک انصاف کے، اور ظاہر ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ایک ممبر نے نام لیے بغیر انہوں نے ایک طرح سے اٹیک کیا مراد سعید کو۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ احتجاج کرو تو پھر وہ گھر میں نہ بیٹھے، وہ چھپ کے نہ بیٹھے، پھر اس کو سامنے آنا چاہیے۔ تو لیکن مراد سعید کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ وہ کسی صورت میں مراد سعید صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی منظوری کے بغیر سامنے نہ آئیں۔
تو لیکن ان کے حوالے سے نام لیے بغیر یہ کہا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ دباؤ بڑھا جب مراد سعید صاحب نے یہ ٹویٹس کیے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ دباؤ بڑھا۔ تو یہ ہے صورتحال